السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ صحابہ کرام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابی کا مطلب ہے دوست یا ساتھی، اور اس کی جمع ہے صحابہ۔ شرعی اصطلاح میں صحابی سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحابی کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے خاص ہے، لہٰذا اب یہ لفظ کوئی دوسرا شخص اپنے ساتھیوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی صحابہ کرام کو مغفرت، جنت اور اپنی رضا کی ضمانت دی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ فضائل صحابہ کے بارے میں چند احادیث مبارکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے زمانے کے لوگ یعنی صحابہ کرام سب سے افضل ہیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تمام مہاجرین صحابہ کرام فرشتوں سے افضل ہیں، اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز مہاجرین صحابہ کرام سونے کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، ابن حبان۔ ارشاد مبارک ہے، انصار میرے قلب و جگر ہیں، ان پر جو میرا حق تھا وہ انہوں نے ادا کیا، اب ان کا حق یعنی جنت مجھ پر باقی ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ انصار کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ انصار کو بخش دے، ان کی اولادوں کو بخش دے، ان کی اولادوں کو بخش دے، ان کی اولادوں کو بخش دے اور ان کی عورتوں کو بخش دے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں، اللہ کی قسم کسی صحابی کا ایک غزوے میں شریک ہونا غیر صحابی کی ساری زندگی کے اعمال سے افضل ہے، خواہ اسے نوح علیہ السلام کے برابر عمر دے دی گئی ہو، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، کسی صحابی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھڑی بھر کی رفاقت غیر صحابی کی ساری زندگی کے نیک اعمال سے افضل ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی ساری مخلوق کے دلوں کو جانچا تو صحابہ کرام کے دلوں کو ساری مخلوق کے دلوں سے بہتر پایا اور انہیں اپنے نبی کا مددگار بنایا اور وہ اللہ کے دین کی خاطر لڑے، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام کا سلسلہ شروع کیا تو 360 بتوں کو الہ ماننے والے معاشرے میں ایک زلزلہ سا برپا ہو گیا۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پاگل، ساحر، کذاب اور کاہن کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بازاروں اور چوپالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اور مذاق اڑایا جانے لگا۔ عقبہ بن ابی معیط نے حرم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت سے باز رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہ اور ہمدرد چچا ابو طالب پر طرح طرح کے دباؤ ڈالا گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اعلان فرمایا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ جو شخص بھی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا، اس شخص پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا گویا اپنی موت کو دعوت دینا تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہی بلکہ طرح طرح کے ظلم و ستم بھی برداشت کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حرم پاک میں جوتوں سے پیٹا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں میں جکڑا گیا، حضرت بلال کو مکہ کی چلچلاتی دھوپ میں لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیا جاتا، گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے کولوں پر لٹایا گیا اور گرم لوہے سے جسم کو داغا گیا، آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر جبر و تشدد اور ظلم و جور کے پہاڑ توڑے گئے، حضرت عباس بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمہ بن ہشام، حضرت ولید بن ولید
کو قید و بند کی صحبتوں سے دوچار کیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سعید بن ابی وقاص کو والدین کی غیظ و غضب کا نشانہ بننا پڑا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم شریف میں مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے جبراً الگ کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ کو چچا کے غیظ و غضب کا شکار ہو کر بے گھر ہونا پڑا۔ حضرت صہیب رومی کو اپنے مال و منال سے محروم ہونا پڑا۔ ان تمام صحابہ کو جاہلی نظام کی بھٹی میں مسلسل تپایا اور جلایا گیا، لیکن وہ ایسا کھرا سونا بن کر نکلے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی، اور کوئی طاقت ان کا سر نہ جھکا سکی اور نہ ان کو ڈرا سکی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہیں قیامت تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا گیا، بیر مہونہ اور رجی کا جو واقعہ تھا، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکوں پر، ان ظالموں پر 30 دن تک بد دعا فرمائی۔ بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کرام کا درجہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ مثلاً تمام مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرشتوں سے افضل ہیں، اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کے جنازے کو فرشتوں نے کندھوں پر اٹھایا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا، اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عثمان ذن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے حیا کرتے تھے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ بنو قریظہ میں فرشتوں نے صحابہ کرام کے معاون اور مددگار کے طور پر حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے مغفرت اور جنت کے وعدے بھی فرمائے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود صحابہ کرام کے دل میں اپنی خدمات یا اعزازات پر کبھی فخر نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے خوف سے ہمیشہ لرزاں رہتے۔ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، مجھے جتنا فائدہ حضرت ابوبکر صدیق کے مال نے پہنچایا، اتنا فائدہ اور کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ایک ایسی مسلمہ حقیقت تھی جسے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرے مال کی کیا حیثیت ہے، یہ تو سب آپ کا ہی ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا فرماتے تھے کہ کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، اور خواہش فرماتے کہ کاش میں کسی بندہ مومن کے جسم کے بال کا حصہ ہوتا، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین سے تنکا اٹھاتے اور فرماتے، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں پیدا نہ کیا گیا ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جنتی، کاش میں کوئی چیز نہ ہوتا یا لوگ مجھے بھلا دیتے۔ زندگی کے آخری لمحات میں فرمایا، اللہ کی قسم میرے پاس زمین برابر سونا ہوتا تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے صدقہ کر دیتا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وفات سے قبل تدفین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاں بھیجا تو انہیں یہ پیغام دیا، ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرنا عمر سلام پیش کرتا ہے، اور ہاں دیکھو امیر المومنین کا لفظ استعمال نہ کرنا کیونکہ اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جب ان کے بیٹے نے ان کو یہ خبر دی تو ان کو یقین نہیں آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت عائشہ کے حجرے تک لے جاؤ۔ جب حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر پہنچے تو فرمایا کہ عائشہ، عمر آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ چاہتے ہیں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو یہ جگہ دے دی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرا چہرہ زمین پہ رکھ دو کہ میرے رب کو مجھ پہ رحم آ جائے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان آخرت کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے، قبر کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی اور فرماتے،
قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جس نے اس سے نجات پا لی اس کی اگلی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، اور جسے اس منزل میں نجات نہ ملی اس کی اگلی منزلیں اس سے کہیں زیادہ سخت ہوں گی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھنے والے نے دوبارہ سوال کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال کرنے والے نے تیسری مرتبہ کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرض الموت میں رونے لگے تو لوگوں نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے، سفر بہت لمبا ہے، زاد راہ بہت تھوڑا ہے، آگے 2 ہی منزلیں ہیں، جنت یا جہنم، اور میں نہیں جانتا کہ میری کون سی منزل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہت خوشحال تھے۔ افطاری کے لیے انواع اقسام کا کھانا سامنے آتا تو فکر مند ہو گئے، فرمانے لگے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہتر تھے، غزوہ احد میں جب شہید ہوئے تو انہیں کفن بھی میسر نہ آیا۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مجھ سے بہتر تھے، وہ بھی جب شہید ہوئے تو انہیں بھی کفن میسر نہ آیا۔ اب ہم پر دنیا فراخ کر دی گئی ہے، کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی نہ دے دیا جائے۔ پھر رونے لگے اور کھانا کھائے بغیر اٹھ کے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسلام کی خاطر جو مظالم اور مصائب برداشت کیے ان سے کون واقف نہیں؟ اس کے باوجود مرض الموت میں رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا تو فرمانے لگے، ہم سے پہلے جو بھائی رخصت ہو گئے انہوں نے یقیناً اپنا اجر پا لیا ہوگا، لیکن میں ڈرتا ہوں ان کے بعد ہمیں دنیا کی جو نعمتیں دی گئیں کہیں وہ ہمارے اعمال کے اجر ثواب میں شامل نہ کر لی جائیں، کیونکہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری زندگی میں بہت خوشحال ہو گئے تھے۔ حضرت زید بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن سعید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ایک بار انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو جنت کی بشارت دی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، بتائیے وہ کون سے خوش نصیب آدمی ہیں؟ حضرت زید نے اپنے علاوہ باقی 9 افراد کے نام گنوا دیے اور پھر خاموش ہو گئے تو لوگوں نے اللہ کی قسم دے کر اصرار کیا کہ 10ویں آدمی کا نام بھی بتا دیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے اس لیے میں بتاتا ہوں کہ 10واں آدمی میں ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے بیٹھے رونے لگے۔ اہلیہ نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد آ رہا ہے۔ ترجمہ، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا جہنم سے گزر نہ ہو، سورہ مریم، اور مجھے معلوم نہیں کہ پل صراط سے گزرتے ہوئے میں بچوں گا یا نہیں۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام نے اسلام کی راہ میں اپنے گھر بار، بیوی بچے، عزیز و اقارب اور جان و مال سب کچھ قربان کر دیا۔ ہمارے ماں باپ قربان حضرت ابوبکر صدیق پر، جنہوں نے غلبہ اسلام کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذ-ہما فی الغار کا لقب پایا۔ ہمارے ماں باپ قربان حضرت عمر فاروق پر، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کی طرف سے رنجیدہ دیکھ کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم ہو تو حفصہ کا سر کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دوں۔ ہمارے ماں باپ قربان حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہیں یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بیٹی دینے کی آرزو فرمائی۔ ہمارے ماں باپ قربان حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہوں نے غزوہ خیبر میں ناقابل شکست جنگجو مرہب کو آن کی آن میں جہنم رسید کر کے فتح حاصل کر لی اور خیبر کا علم لہرایا۔
ہمارے ماں باپ قربان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دوران فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ ہمارے ماں باپ قربان حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کی عظمیت اور استقامت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ ہمارے ماں باپ قربان حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہوں نے مکے کی چلچلاتی دھوپ میں بے سود پڑے ہوئے بھی عہد کی گواہی دی۔ ہمارے ماں باپ قربان حضرت خباب بن ارد پر، جنہوں نے دہتے ہوئے کولوں پر لیٹ کر بھی اللہ اور اس کے رسول کا دامن نہ چھوڑا۔ ہمارے ماں باپ قربان حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہیں شدید تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبراً آل یاسر موعدکم الجنہ۔ ہمارے ماں باپ قربان حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب دیا۔ ہمارے ماں باپ قربان حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو 19 سال طویل قید و بند کی صحبتیں جھیلنے کے باوجود انتہائی حوصلہ شکن حالات میں بھی اسلام پر ثابت قدم رہے۔ ہمارے ماں باپ قربان حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کی خداداد بصیرت محض 2 سال کی قلیل مدت میں قریش مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے ماں باپ قربان حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہوں نے ہجرت کے موقع پر اپنی پیاری رفیقہ حیات ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اپنے پیارے بیٹے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ہیں وہ پاک ہستیاں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوئے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم آپ کی رحمت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے دنیا میں ہمیں ان کی محبت عطا فرمائی ہے، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔